عزیز طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ چوہے دان اس پر بات کریں گے۔ آج اس کی کہانی پر غور کریں گے اور دیکھیں گے اس کی کہانی کا مرکزی نقطہ نظر کن کرداروں کی مدد سے اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی شوکت کا کردار اس میں جس کو چوہے پکڑنے والے میں خاص مہارت تھی وہ ہمیں مرکزی طور پر ملتا ہے۔ چوہے پکڑنے میں خاص ترکیبیں، خاص ذہانت، اصول اور صحت کا فن شوکت جانتا تھا۔ اس کے فن کا اقرار یہاں تک ہے کہ اگر وہ اس کو تفصیل سے لکھے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ یعنی چوہے کی عادات، اس کے اطوار، اس کے جو جلد پکڑنے کا ہنر، چوہوں کی نسلوں تک یہ ساری چیزیں بخوبی طور پر جانتا تھا۔ برسات کے موسم میں اس کے پڑوس خواجہ احمد صادق جو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے، ان کا بڑا جو بیٹا تھا ارشد صدیق، وہ شوکت سے آ کر چوہوں کی شکایت کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے، مطلب کہ اس کی تمام کتابوں کو قطر قطر کر رکھ دیا ہے۔ یعنی ایسی مہارت سے قطرہ ہے جیسے آری سے قطرہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، شوکت اس کی بات کو سن کر مسکراتا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے گھر میں چوہے ہر روز سیند لگاتے پھرتے ہیں۔ تو اس کہکے کے بعد ارشد اپنے غصے سے بھرا لہجہ شوکت کے آگے بیان کرتا ہے۔ ارشد شوکت سے کہتا ہے کہ میں چوہے دان مانگنے آیا ہوں۔ وہ نوکر کے ہاتھ چوہے دان اس کے گھر بھیج دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ گرم پانی سے دھو کر مچھلی یا تیل میں تلی ہوئی چیز لگانی ہے تاکہ شکار آسانی سے قابو میں آ سکے۔ اس کے 4 روز بعد ایک دلچسپ واقعہ ایک داستان کا روپ لے کر سامنے آتا ہے۔ یہ داستان چوہے دان کے ذریعے ممکن اور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ارشد اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی اس چوہے دان میں پھنس گئی ہے اور اس کا نام سلیمہ ہے۔ وہ سلیمہ ایک دن گھر آئی جب ارشد چوہے دان کو گرم پانی سے دھونے کی کوشش کر رہا تھا، جو دیکھ کر ہنس پڑی اور کہا کہ کیا کوئی بڑا چوہا انسپیکشن کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں اس کہانی کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ وہ صحن میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ صفائی کی انسپیکشن جو ہے میں کروں گی۔ باتوں باتوں میں ارشد چوہے پکڑنے میں ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی بات پر دونوں میں شرط لگ جاتی ہے کہ وہ 15-20 منٹ میں چوہا پکڑ لے گا۔ جب دونوں کے مابین اس شرط کی بات ہوتی ہے تو سلیمہ کہتی ہے کہ میں 1 گھنٹہ یہاں بیٹھوں گی اور بیٹھنے کے تیار، مجھے چوہا پکڑ کے دکھاؤ۔ اس عجیب و غریب انداز میں ارشد فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ سلیمہ نے کہا ہر شرط باندھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ قدرت خدا کی شرط منظور ہوئی اور ارشد نے چوہے دان میں مچھلی کا ایک ٹکڑا لگایا اور اپنی کتابوں والی الماری سے تھوڑا سا ہٹ کر رکھ دیا۔ 10 منٹ گزرے، کوئی چوہا نہ آیا۔ دل کی دھڑکن ارشد کی تیز ہوتی گئی۔ 11 منٹ گزرے، 11.5 منٹ، 12 منٹ، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر 12.5 منٹ ہوئے تو کھٹ کی آواز آتی ہے۔ دونوں اٹھ کر فوراً کمرے کی طرف گئے۔ چوہے دان میں ایک موٹا تازہ چوہا آ چکا تھا۔ ارشد خوشی سے اچھل پڑا۔ سلیمہ پاس ہی کھڑی تھی۔ فتح مند نظروں سے سلیمہ کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ایک بار پھر افراتفری کے عالم میں بوسہ لیتا ہے۔ اجی آپ نے شرط ہاری۔ جب تیسری مرتبہ خود سلیمہ نے ہونٹ پیش کر دیے۔ جس طرح چوہا ہاتھ آیا سلیمہ بھی آ گئی۔ بھائی میں شوکت کا ممنون ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی اس کی مختصر کہانی۔ اگلے ویڈیو لیکچرز میں ہم اس کے تنقیدی، اس کا تجزیہ اور فنی طور پر بات کریں گے اور دیکھیں کہ ہم اس کہانی کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے گا۔ اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔